تبت یدا ابی لہب وتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ اللہب مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ اللہب مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یدا، با کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب با کے اوپر شد ہے، مضبوطی دیں گے با پہ اور با کو پچھلے الفاظ یعنی تا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ تبت، آگے دیکھیں تا پہ جزم ہے۔ جزم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ آگے دیکھیں، دال کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر مد ہے۔ اس مد کو چھوٹا مد کہا جاتا ہے۔ چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اب اس کو 3 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا، جیسے تبت یدا، آگے دیکھیں ابی لہب، یا کے اوپر جزم آ رہا ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے اور اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں لہب وتب، جب 2 زیر 2 پیش یا 2 زبر کے بعد واو شد والا آ جائے تب غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز ناک سے نکالی جاتی ہے۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو نون تنوین بھی بولا جاتا ہے۔ اگر آپ سمپل یاد رکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جب اس پہ وقف کیا جائے گا تو زبر کو سائلنٹ کر دیں گے اور با کے اوپر جو شد ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے وتب وتب، اور قلقلہ کیا جائے گا۔ اکثر لوگ اس پہ قلقلہ نہیں کرتے اور جب وقف کرتے ہیں تو وقف بھی ٹھیک نہیں کرتے، وتبا پڑھ دیتے ہیں، لیکن جب اس پہ ہم وقف کرتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں تو پھر زبر کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما اغنى، میم کے بعد الف ہے، الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، جیسے پچھلی آیت میں سیکھا چھوٹے مد کا مطلب 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح آگے دیکھیں نون کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح عنہ مالہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ الٹا پیش کا بھی مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر الٹا پیش آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب وما كسب، اس میں دیکھیں جب الف سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ جائے تو یہ بھی حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ 3 ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ رہا ہو تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔
اسی طرح اگر زبر سے پہلے والے الفاظ کے الف سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ رہا ہو تب بھی یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے اگر واو کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہو تب بھی حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو حروف مدہ صحیح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جب وقف کریں گے تو با کا زبر سائلنٹ ہو جائے گا اور اس پہ قلقلہ کیا جائے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب سیصلی نارا ذات لہب۔ ذال کو نرم پڑھا جاتا ہے، اکثر لوگ اس کو زا پڑھ دیتے ہیں۔ جب زا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جب ذال پڑھیں گے تو ذال کو پڑھتے ہوئے زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان لے کے آتے ہیں، تب ذال صحیح ادا ہوتا ہے، یعنی ذال کو نرم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں را کے اوپر 2 زبر ہیں، جب را کے اوپر 1 زبر آ جائے یا 2 زبر آ جائیں یا 1 پیش آ جائے یا 2 پیش آ جائیں تب را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب۔ الٹا پیش کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اگر آپ اس پہ وقف کریں گے، یہ جو چھوٹا طا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ وقف کر لیں۔ اگر آپ اس پہ وقف نہیں کریں گے تو ہا کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اور اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ موٹا ہا اور باریک ہا ان دونوں کی ڈیفرنٹ آواز آنی چاہیے۔ اکثر لوگ موٹے ہا کو جب پڑھتے ہیں تو اگلا جو باریک ہا ہے اس کو بھی موٹا پڑھ دیتے ہیں، اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اسی طرح کے میم کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا، جیسے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ اس میں بھی اس بات کا یہ خیال رکھا جائے گا کہ موٹا ہا اور باریک ہا اس کو صحیح ادا کیا جائے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ اب ہم پوری سورت ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من
حسد۔ امید ہے آپ کو سورۃ اللہب اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔